ویلکم ٹو ای کنٹینٹ آف ورشن 5th سیمسٹر DSc کورس۔ آج ہم بات کریں گے دور جدید کی شاعرہ فروغ فرخزاد کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پر۔ جدید فارسی شاعری کے ممتاز ناموں میں فروغ فرخزاد کا نام انفرادی شناخت کے ساتھ موجود ہے۔ فروغ فرخزاد 1314 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام سرہنگ فرہاد زاد اور ماں کا نام بانوران تھا۔ فروغ آسمان شیر پر نمودار ہوتے ہی ابر مرگ کی لپیٹ میں ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ اپنی مختصر سی زندگی میں متعدد یورپی ممالک جیسے اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے سفر بھی کیے۔ اس سفر کا یہ براہ راست فائدہ ہوا کہ وہ وہاں کے ادیبوں کی تخلیقات سے مستفید ہوئی۔ فرخزاد کا انتقال 1345 ہجری شمسی میں ایک کار حادثے میں ہوا اور ظہیر الدولہ شمیران قبرستان میں دفن ہوئی۔ فروغ فرخزاد نے بھی متوسط درجے کی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی کہ والدین نے شاہ پور پرویز نامی ایک شخص سے اس کی شادی کرا دی۔ ایک لڑکا بھی اس کے بدن سے پیدا ہوا جس کا نام کامیاب رکھا گیا۔ فروغ فرخزاد نہایت مہربان اور سلیقہ مند عورت تھی۔ ظاہرداری اور ریاکاری سے اسے سخت نفرت تھی۔ فنون لطیفہ کا بھی اسے اچھا شوق تھا۔ ادب، شاعری، مصوری اور فلم سازی کے علاوہ فرخزاد کو سلائی کڑھائی سے بھی دلچسپی اور رغبت تھی۔ ایرانی معاشرہ کی اصلاح اور حقوق نسواں کی پاسداری اس کا خاص مقصد تھا۔ فروغ فرخزاد کی شاعری۔ صرف 15 سالہ شاعرانہ زندگی میں فروغ فرخزاد نے فن کی دنیا میں اپنے لازوال شناخت چھوڑ دی۔ اس جوان مرگ شاعرہ نے جو منظوم سرمایہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اس میں اسیر دیوار اسیان تولد دیگر ایمان بے بے آواز فصل سرد برگزیدہ اشعار اور گزینہ اشعار قابل ذکر ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ نیما یوشیج نے ہی مستقل طور پر شعر نو کو ایران کی شعری دنیا میں وارد کیا ہے۔ فروغ جب نیما کے قریب آ کر اس کی شاعرانہ جدت سے شناسا ہوئی تو اس نے تولد دیگر تخلیق کر کے شعر نو طرفدار شاعروں میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ یہاں فروغ کی منظوم تصانیف میں اس کی شاعرانہ قد و قامت کی اجمالی خاکہ کشی نہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ فروغ کا پہلا شعری مجموعہ اسیر کے نام سے شائع ہوا۔ اس وقت فروغ کی عمر 16-17 برس سے کم تھی۔ اسیر فروغ کی پرشور اور ہنگامہ خیز داخلی شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ اس شعری تخلیق کی ماہیت میں جہاں کرد یہ معلوم ہوتا ہے کہ فروغ اپنے آپ کو ایک محدود پرپیچ مبہم اور تنگ دنیا کی بندشوں میں مقید پاتی ہے۔ اسیر خود فروغ کے احساس، اسارت اور تنگنائی کا عنوان ہے۔ اس شعری مجموعہ میں کل 44 قطعات ہیں۔ شاعرہ اس شعری مجموعہ میں کسی اجتماعی اور سماجی رد عمل کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے سرکش شوق اور بے باک زنانہ جذبات کو شعری زبان عطا کرتی ہے۔ اسیر میں یہ سماوی حساسات اور پرسوز جذبات کی مالک شاعرہ اپنے اندرونی آتش شعلہ زار کو ظاہر کرنے کے لیے تمام اخلاقی اور مذہبی اقتدار سے سرتابی اور سرکشی کرتی ہے۔ دیوار اور اسیان بھی فروغ کے انہی جذبات، خیالات کے آئینہ دار شاعرانہ کارنامے ہیں جن میں اس شوخ مشاعرہ کا ہیجانی اور حوثناک وجود بکھرا ہوا ہے۔ یہ تینوں منظوم مجموعے جسمانی لذت، حوث، شہوت، جنس، جوان، سرکشی، شوق، اندیشی اور خالص جسمانی میلانات کے ساتھ فروغ کے آتشین جذبات اور اس کی لاابالی طبیعت کے شوخ برتاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فروغ کا وہ دور تھا جب اس کے احساسات اور جذبات جوانی کے تمازت اور جدت سے آتش فشاں اور حوثناک تھے۔ اس درد کی فروغ کی شاعری میں فکری پختگی، شعور کی گہرائی اور تجربے کی توانائی کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ اسیر دیوار اور اسیان کے بجائے تولد دیگر میں
ہی فروغ شعر نو کی شناخت کے ساتھ جلوہ نما ہے، تاہم اس کے بے باک اور شوق انداز بیان کے پیش نظر مذکورہ 3 شعری مجموعوں سے چند نظم پارے پیش کرنا مناسب ہوگا، تاکہ تولد دیگر کی سلجھی سنبھلی فروغ کی وہ تصویر بھی پیش نظر رہے جس کے ہر رنگ اور ہر انگ سے جنسی لذت اور جسمانی ہوس کی تمازت چھوٹ رہی ہے۔ اسیر سے ملاحظہ ہیں، یہ اسیر سے کچھ اشعار ہیں۔ می ہاہمش کہ بفشردم برخیش بفشرد من شیدارا برهستیم به پیچد سخت آن بازوان گرم توانا را۔ دیوار سے بعض نظموں کے بند نمونے کے طور پر یہاں پیش نظر ہیں۔ اسی طرح سے عصیان سے چند اشعار نمونے کے طور پر پیش کرنا مناسب نظر آتا ہے۔ خستہ کے تحت عنوان کتاب میں یہ کہتی ہیں: اے زن کہ دل پر از صفاداری از مرد وفا مجو ہرگز او مانی عشق را نمی داند راز دل خود به او مگو ہرگز۔ سرود پیکار کتاب میں کہتی ہیں: او شراب بوسا می خواهد ز من چه گویم قلب پر امید را او بی فکر لذت غافل که من طالبم آن لذت جاویدان را من صفای عشق می خواهم از او تا فدا سازم وجود خویش را او تنی می خواهد از من آتشین تا بسوزاند درون خویش را۔ فروغ فرخزاد تولد دیگر میں دوسرا جنم لیتی ہیں۔ جو فروغ اسیر دیوار و عصیان میں طعن و تشنیع اور ملامت ذلالت کا ہدف بنتی ہے، وہی فروغ تولد دیگر میں شعر و ادب کی حلقوں میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھی جاتی ہے۔ جنس و جسم کی دلدادہ فروغ انسان و اجتماع کی نباز فروغ بنتی ہے۔ جب فروغ تولد دیگر کے سانچے میں ڈل جاتی ہے تو وہ نئی آواز، نئی صورت، نئی شناخت کے ساتھ ابھرتی ہے۔ فروغ فرخزاد تولد دیگر میں نئے اہداف کا نشانہ باندھتی ہے، وہ نئے افقوں کی متلاشی نظر آتی ہے، وہ زندگی کے بدلتے رنگوں کی شناسہ ہے۔ اس میں زندگی کی برق رفتاری کو اپنے فکر و فن کی کمندیں گرفتار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تولد دیگر میں شعور کی گہرائی فروغ کہ یہاں ملتی ہے، وہ سماج، انسان، دنیا، زندگی کی گہرائیوں میں اتر کر اپنے فن کو جاویدانی عطا کرتی ہے اور زندگی کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ تولد دیگر میں وہ دور جدید کے انسان کے غم، کرب، درد، وحشت، مایوسی، افسردگی، ناامیدی، حیرت، حسرت وغیرہ کو شعری پیرائے میں پیش کرتی ہے۔ اشعار ذیل ملاحظہ کیجیے: یک خیابان دراز است که هر روز زن باز نبیلی از آن می‌گذرد زندگی شاید رسمانی است که مردی به آن خود را از شاخه‌ها می‌آویزد زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی‌گردد زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رختناک کدوم خاموشی۔ فروغ فرخزاد کا شعری مجموعہ ایمان میں اوریم میں آغاز فصل سرد بھی فروغ اور زندگی کی باہمی وابستگی اور پیوستگی کا ایک کامیاب شعری تجربہ ہے۔ فروغ کی شاعری انسانی احساسات اور جذبات کی شاعری ہے۔ ذات اور اجتماع کا غم فروغ کی شاعری میں جگہ جگہ چھلکتا ہے۔ اس کا شعری سفر جس قدر آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسی قدر اس میں گہرائی، سنجیدگی، پختگی کے عناصر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ذات سے سفر شروع کرنے والی فروغ جب عین شباب میں موت کی گود میں سو جاتی ہے، اس کی شاعری فکری پختگی سے لازوال بن چکی تھی۔ فروغ فرخزاد کو بعض قارئین اسیر دیوار عصیان کے آئینے میں پرکھتے ہیں۔ اگر اس کی شاعری میں فنی تہ داریوں کو پرکھنا ہے تو تولد دیگر اور ایمان و اوریم آغاز فصل سرد میں پرکھا جا سکتا ہے، جو اس کی حقیقی شاعری کے مجموعے ہیں اور آئینہ دار ہیں۔ یہ تھی فروغ فرخزاد، ان کی زندگی اور حالات زندگی اور ادبی خدمات پر اسٹوڈنٹ روشنی ڈالیں اور ان کے کلام کی اہمیت پر تبصرہ کریں۔